اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امریکہ جماعت کو اپنا 74واں جلسہ سالانہ 28 جون سے 30 جون تک منعقد کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ اس سال کا جلسہ سالانہ ایک نئے مقام رچمنڈ ورجینیا میں منعقد کیا گیا۔ جلسہ سالانہ کے مبارک ایام سے احباب جماعت میں اتحاد اور بھائی چارے کی روح مزید پھیلی اور ان کے دینی علم اور روحانیت میں اضافہ ہوا۔ جلسے کا باقاعدہ آغاز نماز جمعہ کے بعد پرچم کشائی کی تقریب اور افتتاحی اجلاس سے ہوا، جس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا خصوصی پیغام محترم ساجزادہ مرزا مغفور احمد صاحب امیر جماعت امریکہ نے پڑھ کر سنایا۔ اگر آپ اپنے آپ کو بیت کی اغراض کے مطابق ڈھال لیں گے تو آپ دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور دنیا میں ایک حقیقی روحانی انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان ہدایات پر احسن طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل فرمائے۔ وسلام خاکسار مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خامس۔ اسلامی نقطہ نظر سے مختلف موضوعات پر تقاریر پیش کی گئیں، جن میں عصر حاضر کے کئی مسائل پر مقررین نے روشنی ڈالی۔ قرآن ہمیں مرد اور عورت کی فطرت کے بارے میں صحیح علم عطا کرتا ہے۔ اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں اور معاشرت کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی اور قوانین موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جب انسان صحیح فطرت پر عمل کرنے میں ناکام ہوتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس وجہ سے کن نقصانات پر منتج ہوتا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے تھیں اور ان کی ساری قربانیاں اللہ کی خاطر ہی تھیں، اور اگر دین کی خاطر انہوں نے موت کو قبول کیا تو وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا۔ انہیں وہی ذاتی اور مالی قربانیاں کرنے کی تلقین کی گئی جو بہت سے ہم میں وہ لوگ جو امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھا کرتے تھے اور اپنے وطنوں میں پہلے احمدیوں کی مثالوں کو سنا کرتے تھے۔ جماعت احمدیہ امریکہ کے ابتدائی ممبران کی قربانیاں کسی بھی لحاظ سے کم نہ تھیں، اور یقیناً یہ مثالیں آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جلسے کے لیے نیا مقام حاضرین کے لیے زیادہ آرام دہ ثابت ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلیں بھی پیش آئیں، تاہم یہ مشکلات جلسہ سالانہ کی برکتوں، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی دعاؤں اور احباب جماعت کی پرجوش اور مخلصانہ خدمت کی وجہ سے دور ہو گئیں۔ 700 سے زائد رضاکار کارکنان نے اس بابرکت پروگرام کو کامیاب بنانے میں بھرپور خدمت ادا کی۔ جلسہ گاہ کی تیاری، نگرانی اور سیکیورٹی سے لے کر آڈیو ویڈیو کا سیٹ اپ، صفائی اور کھانے کی تیاری تک تمام شعبوں میں احباب جماعت نے خدمت کی توفیق پائی۔ مرد و خواتین، جوان اور بوڑھے سب نے مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ یہ سب کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت اس جلسے کا آغاز کیا تھا، لہٰذا یہ ایک عام اجتماع کی طرح نہیں۔ دراصل غرض یہ ہے کہ ہر شخص اپنے خالق کے ساتھ تعلق قائم کر سکے، یہی اس جلسے کا بنیادی مقصد ہے۔ یقیناً کچھ غیر متوقع چیزیں بھی پیش آتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے جنوری سے اپنی منصوبہ بندی کا آغاز کیا اور اللہ کے فضل سے جلسہ سالانہ کی ساری ٹیم بہت تعاون کرتی رہی ہے، اور اب میں کہہ سکتی ہوں کہ الحمدللہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اس سال کے جلسہ کیئر سوشل سروس آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت رچمنڈ شہر کی انتظامیہ اور امریکن ریڈ کراس کے تعاون سے جلسے سے ایک دن قبل 50 سے زائد رضاکاروں نے شہر کے مختلف حصوں کی صفائی کی اور ضرورت مند افراد کو امداد فراہم کی۔ اس کاوش کو ورجینیا کے سب سے بڑے اخبار ٹائمز ڈسپیچ کے پہلے صفحے پر سرخی حاصل ہوئی، اور ورجینیا ہاؤس آف ڈیلیگیٹس نے ایک خاص اعزازی قرارداد پاس کی جس پر 49 صوبائی نمائندگان نے دستخط کیے۔ جماعت کے وفد کو ورجینیا جنرل اسمبلی میں بھی باضابطہ تعارف کے لیے مدعو کیا گیا۔ ہفتے کے روز ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس میں کمیونٹی لیڈرز
اور منتخب عہدیداروں نے اسٹیج پر شرکت کی، جن میں رچمنڈ کے میئر لیوار اسٹونی بھی شامل ہوئے۔ Let me continue giving thanks to Ahmadiyya. میں احمدیہ مسلم جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے رچمنڈ جیسے شہر کو اس اہم اجتماع کی میزبانی کے لیے منتخب کیا۔ یہ بہت معنی خیز بات ہے کہ رچمنڈ، جو کبھی شدید تعصب کا گھر تھا، یہاں آج امریکہ میں سب سے قدیم مسلم جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ I know with all my Ahmadiyya friends, میں اپنے تمام احمدی دوستوں کے ساتھ ہوں جنہوں نے بہت سے ظلم و ستم برداشت کیے ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس ملک کو آگے بڑھائیں۔ میں آپ سب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے تاریخ کی درست جہت پر قائم رہ کر اپنے عمل سے صحیح مسلم ہونے کا ثبوت دیا۔ Seeing you all this evening, I'm encouraged. آج آپ کو دیکھ کر میں احمدیہ مسلم جماعت کی قوت برداشت سے متاثر ہوں کہ دنیا بھر میں آپ کی جماعت کو درپیش دباؤ اور جبر کے باوجود آپ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ جماعت امریکہ کا سالانہ انسانی حقوق ایوارڈ اس سال جم میک گورن کو پیش کیا گیا، جنہوں نے مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر امن قائم کرنے کی مسلسل کوششیں کی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے 74ویں جلسہ سالانہ میں ذاتی طور پر شرکت نہیں کر سکا، لیکن میں آپ کو جلسے کے دوران بہترین کامیابی کی دعا پیش کرتا ہوں اور مستقبل میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اعزاز کے قابل سمجھا، اور سب کو جلسہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال 9500 سے زائد افراد نے جلسے میں شرکت کی، جبکہ 18,000 مزید افراد نے MTA انٹرنیشنل کے پلیٹ فارمز کے ذریعہ آن لائن ملاحظہ کیا۔ MTA امریکہ نے جلسے کی مکمل کوریج کی، جو پہلی بار MTA 8 پر براہ راست نشر کی گئی۔ باقاعدہ جلسہ کے اجلاسوں کے علاوہ متعدد نمائشیں اور ضمنی پروگرام بھی منعقد کیے گئے، جنہیں تمام شرکاء نے بے حد پسند کیا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل میں مجلس انصار اللہ امریکہ کے ایک گروپ نے سائیکل کے سفر کے ذریعہ جلسہ گاہ تک پہنچنے کا انتظام کیا۔ We prayed Durood Sharif for centuries. صدیوں سے دنیا بھر کے مسلمان درود شریف پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام عطا کیے، جو روحانی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دنوں کی خلوت، تدبر، روزے اور دعاؤں کا حیرت انگیز پھل تھے۔ خوبصورت بچے خوبصورت دعاؤں سے پیدا ہوتے ہیں۔ Pray that may the unity of دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس دنیا میں قائم ہو، اور ہم جماعت احمدیہ کے رکن کی حیثیت سے اللہ کی وحدانیت کے قیام کا ذریعہ بن سکیں، پہلے اپنے دلوں میں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو اپنی نصرت کے ساتھ مسلسل ترقیات عطا فرماتا چلا جائے، اور ان تمام احباب کی دعائیں قبول فرمائے جنہوں نے جلسہ سالانہ کی برکات کے حصول کے لیے جلسہ میں شرکت کی۔ آمین ثم آمین۔ عمر فاروق، MTA انٹرنیشنل، امریکہ اسٹوڈیوز۔